السلام علیکم، یہ ہے نور بانو کا کچن۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے ریسپی چکن ٹنڈوں کی ریسپی۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کو یہ ریسپی ہماری بہت ہی زیادہ پسند آئے گی۔ میں نے اب کڑاہی لی ہے، اس میں تیل ڈال لیا ہے۔ اس میں ہم اب شامل کریں گے ثابت زیرہ اور لہسن چاپ کیا ہوا۔ اب میں اسے مکس کروں گی جب تک یہ لہسن سنہری نہ ہو جائے۔ اب اس میں ہم شامل کریں گے 500 گرام چکن کا قیمہ، جو اس شیپ میں نے چھوٹا چھوٹا کروا لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں اس میں چمچ لاؤں گی۔ یہ دیکھیں، جب یہ تھوڑا سا بھون جائے 5 سے 10 منٹ، اس کا کلر چینج ہو جائے، چکن اچھی طرح سے بھون جائے، تو اس میں اب ہم شامل کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی۔ جب بھی آپ کے گھر مہمان آئیں، چکن وغیرہ سے بہتر ہے کہ آپ یہ ریسپی ٹرائی کریں۔ میری یہ ریسپی انشاءاللہ بہت ہی پسند آئے گی، مجھے خود بڑی پسند آئی ہے، میرے گھر والوں کو بھی۔ اب میں اس میں شامل کروں گی 4 سے 5 عدد آنین کٹے ہوئے۔ اب ہم اسے مکس کریں گے اچھی طرح سے۔ جب پیازوں کا پانی خشک ہو جائے، یہ لیں، اب 10 سے 15 منٹ ہو گئے ہیں، ہمیں پیاز ایسی ہی چاہیے تھی، بالکل یہی لک۔ اب ہم اس میں شامل کریں گے ادرک لہسن کا پیسٹ، جسے میں نے گرائنڈ کر لیا ہے۔ بچے زیادہ تر کٹا ہوا پسند نہیں کرتے، اس لیے میں زیادہ تر گرائنڈ کیا ہوا استعمال کرتی ہوں۔ اب ہم اسے مکس کریں گے۔ میں نے آج یہ ریسپی اپنے خاوند کے کہنے پر بنائی ہے، ماشاءاللہ انہیں بہت ہی پسند آئی ہے۔ اب ہم اس میں شامل کریں گے مسالہ جات، سرخ مرچ پاؤڈر، زیرہ پاؤڈر، ہلدی، نمک اور دادر مرچ۔ میں اکثر یہ گھر میں بناتی ہوں، تو آپ بھی ٹرائی کیجئے گا۔ ہمارے ساتھ رہیں، ہماری ویڈیو کو سکپ مت کیا کریں۔ اچھی طرح سے جب مسالہ بھون جائے، پیاز کا پانی خشک ہو جائے، تو اب ہم اس میں شامل کریں گے 3 سے 4 عدد چاپ کیے ہوئے ٹماٹر، اب ٹماٹروں کو بھی اس وقت تک ہم مسالے کو بھونیں گے جب تک ٹماٹروں کا پانی خشک نہ ہو جائے۔ اب میں اس میں شامل کروں گی 2 عدد لیمن کا رس۔ اس سے فلیور اور ٹیسٹ میں بہت فرق آتا ہے۔ انشاءاللہ بہت ہی چٹخارے دار بنیں گے ٹنڈے بن کر۔ اب اس کی اچھی طرح سے بنائی کر لیں۔ ٹنڈے میں نے اچھی طرح سے دھو کر انہیں کاٹ لیا ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ ان کا اندر سے گودا نکال لیا تھا میں نے، تو انشاءاللہ یہ دیکھیں۔ اب میں اس میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی تاکہ چکن اور مسالوں کا کچا پن دور ہو جائے۔ ٹنڈے میں نے منگوائے تھے 2 کلو، ماشاءاللہ ہماری فیملی بڑی ہے، اس لیے
اب میں نے اسے 5 سے 10 منٹ کے لیے دم پر لگا دیا ہے۔ دوسری طرف یہ ہیں ہماری ماشاءاللہ ٹنڈے۔ میں نے اب ان کے اوپر نمک چھڑکا ہے تھوڑا تھوڑا۔ اکثر لوگ نہیں چھڑکتے ہوں گے لیکن میں نے چھڑکا ہے۔ اب میں کانٹے کی مدد سے، یہ دیکھیں ہم نے ہول خالی کر لیے تھے، اب میں کانٹے کی مدد سے ان میں سوراخ کروں گی۔ نمک میں نے اس لیے ان کے اوپر چھڑکا تھا تاکہ نمک ان میں اچھی طرح سے جذب ہو جائے، اور یہ سوراخ اس لیے ہیں کہ مسالہ ان کے اندر اچھی طرح جذب ہو اور یہ کچے نہ رہیں۔ یہ دیکھیں تمام میں نے ٹنڈوں کو ایسے کر لیا تھا۔ اب میں نے کٹی ہوئی مرچیں شامل کی ہیں۔ اب میں اس کی بھونائی کر رہی ہوں تاکہ ہم ٹنڈوں کی فلنگ کر سکیں۔ انشاءاللہ جب بھی آپ یہ ٹنڈے بنائیں گی سب آپ کے فین ہو جائیں گے۔ اب یہ لیا ہے میں نے ایک ٹنڈا، اس کی اب فلنگ کریں گے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں ایسے ہی فلنگ کر لیں گے ہم ایک ایک کر کے۔ دو کلو ٹنڈے تھے۔ یہ دیکھیں اب ماشاءاللہ ایسے ایک ایک کر کے تمام ٹنڈوں کی فلنگ کر لیں گے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ تمام ٹنڈوں کی فلنگ ہو چکی ہے۔ اب یہ مسالہ جات بچا ہے، اب میں اسی کڑاہی میں واپس انہی ٹنڈوں کو اس میں رکھ دوں گی اور مسالے کو جو بچا ہے اس کو واپس ان کے اوپر ڈالوں گی تاکہ نمک مرچ اچھی طرح سے ان میں حل ہو جائے۔ آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو بہت پسند آئے گی۔ میرے بچے بھی یہ ریسپی بہت پسند کرتے ہیں۔ جی تو یہ میں نے لیا ہے چھوٹی سی آدھی پیالی پانی، کیونکہ ہم ان کو رکھیں گے آدھے گھنٹے کے لیے دم پر، لو فلیم پر۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہماری ویڈیو کو انجوائے کریں۔ پانی اس لیے شامل کیا ہے کہ تاکہ ان کا کچا پن دور ہو جائے۔ جی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ 15 سے 20 منٹ ہو چکی ہیں۔ میں نے سوچا کہ چیک کر لیتی ہوں ایک دفعہ۔ جی اب ہم ان کی سائڈیں چینج کریں گے، دیکھوں گی میں۔ پھر میں نے ڈھکن رکھ کے 10 سے 15 منٹ کے لیے دم لگا دیا تھا۔ یہ دیکھیں اب ماشاءاللہ اب یہ پک کر تیار ہیں۔ جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں اب یہ ٹنڈے ہمارے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں۔ ہم اسے روٹی یا نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں، مہمانوں کے لیے سرو بھی کر سکتے ہیں۔ ان کا بالکل کچا پن دور ہو چکا ہے اور گھی الگ ہو چکا ہے۔ تو لیجیے اب میں نے انہیں ڈش آؤٹ کر لیا ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔